السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. کوئی سلسلہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا جو سورۃ الصافات کا نمبر 22 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احشروا تم جمع کرو الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم ان کے جوڑے، وما اور جس کانوا یعبدون وہ پرستش کرتے تھے. ان ظالموں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھی. زوج کے تینوں معنی اکٹھے مراد ہیں. ازواج کے لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس مقام پر تینوں معنی دے رہا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ مرد بیوی کا اور بیوی مرد کا زوج ہے. اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں اور ان کی بیویوں کو جو بغاوت میں ان کی شریک تھیں سب کو گھیر لاؤ. زوج کا دوسرا معنی اس کے مماثل ہوتا ہے جیسے ایک جوتا دوسرے کا زوج ہے. اس لحاظ سے معنی ہوگا کہ ظالموں کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب کو گھیر کر لے آؤ. اور زوج کا تیسرا معنی اس کی ضد ہے، یعنی رات اور دن کا زوج ہے اور دن رات کا یا تاریکی روشنی کا زوج ہے اور روشنی تاریکی کا. اس لحاظ سے یہ معنی ہوگا کہ معبود اور ان کے عبادت گزارو سب کو گھیر گھار کر ہمارے سامنے لا کر حاضر کرو. معبودان باطل کی 3 اقسام. اللہ کے سوا معبودوں کی بڑی 2 قسمیں ہیں. ایک غیر ذوی العقول، ان میں بت، ستارے، شجر، حجر، حیوانات وغیرہ مثلاً گائیں، بیل اور سانپ وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. اور دوسری ذوی العقول جیسے انبیاء، فرشتے، اولیاء اور بزرگ. پھر انسانوں اور جنوں میں سے کچھ ایسے معبود ہیں جو خود بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی اطاعت کی جائے، نعوذ باللہ، اور یا ان کی خدائی اور خدائی اختیارات تسلیم کیے جائیں. سب میں صرف فرشتے، انبیاء اور بزرگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو خود شرک سے منع کرتے رہے. باقی سب معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی وجہ پہلے کی جگہ پر درج کی جا چکی ہے. آیت نمبر 23. من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا، فاہدہم پس تم ان کو دکھاؤ، الا طرف صراط الجحیم جہنم کا راستہ. پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو. وقیفہم اور ٹھہراؤ ان کو، انہم بے شک وہ مسئولون ان سے پرستش ہوگی. اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. متی اور متا کا قیامت کے دن کا مقابلہ. ایسے عابد اور معبود جنہیں جہنم میں داخل کر دینے کا حکم دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں ذرا روک لو، پہلے ان سے ایک بات تو پوچھ لیں. ان مجرموں میں ہر قسم کے عابد اور ہر قسم کے معبود ہوں گے. مشرکین اور ان کے معبودوں کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے. ان میں چودھری اور رئیس بھی ہوں گے، ان کے پیروکار بھی، سیاسی لیڈر بھی اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور خدائی کو منوانے والے بھی اور ماننے والے بھی، گرو جی اور ان کے چیلے چانٹے بھی، اعلیٰ حضرات بھی اور ان کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والے مریدان باصفا بھی. اور یہ سب جوڑے اس دن ایک دوسرے سے بیداری کا اظہار کر رہے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج تم ایک دوسرے سے بے تعلق کیوں ہو گئے ہو، اور وہ تمہاری شیخیاں اور تمہارے بلند بانگ دعوے کہاں گئے جو تم نے آپس مل کر جتھے بنا رکھے تھے یا دوسروں کی مدد کے دعوے کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے وعدے کہاں گئے، انہیں پورا کیوں نہیں کرتے. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج وہ بالکل مطیع و منقاد بن جائیں گے. واقبلوا اور رخ کرے گا بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض بعض پر دوسرے کی طرف، یستساءلون باہم سوال کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ہو کر باہم سوال کریں گے. قالوا وہ کہیں گے، انکم بے شک تم، کنتم تعتوننا تم ہم پر آئے تھے، عن الیمین دائیں جانب سے. کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے، تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے. لفظ یمین کے مختلف معنی اور ان سب کا اطلاق. یمین کا لفظ بہت وسیع معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا یمین بمعنی دایاں ہاتھ بھی اور دائیں طرف بھی، اور اصحاب الیمین کے معنی دایاں ہاتھ یا دائیں جانب والے بھی اور صحاب خیر و برکت والے بھی. پھر جس طرح ید کا لفظ قوت اور قبضے کے معنیوں میں آتا ہے، یمین اس سے بھی زیادہ وسیع معنیوں میں آتا ہے، کیونکہ قوت اور کارکردگی کے لحاظ سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے اور بہتر ہے. اور ملک یمین اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پورا ملک یمین اس کو کہتے ہیں جس پر پورا قبضہ اور اختیار ہو. اور محاورہ یہ لفظ لونڈی اور غلام کے معنوں میں آتا ہے. نمبر 4 علاوہ ازیں اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنے عہد و پیمان اور قسم کو مضبوط تر بنانے کے لیے اپنا ہاتھ مخاطب کے ہاتھ میں دیتے تھے یا مارتے تھے. لہذا یہ لفظ قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی ایسی قسم جو عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے لیے اٹھائی جائے. اس آیت میں یمین کا لفظ تقریباً اپنے سب معنی کے لحاظ سے درست ہے. مثلاً کمزور یا پیروی کرنے والے لوگ اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے، تم لوگوں نے ہم پر کچھ ایسا دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ہم تمہاری باتیں ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، یا تم لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے وہی خیر و برکت کا راستہ ہے، لہٰذا ہم تمہارے بھلے میں آ گئے. اب
یا تم لوگوں نے قسم کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم فی الواقع تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے تم نے ہمیں بھٹکا کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم تمہاری اطاعت کرنے لگے۔ ان سب مطالبات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس انجام بد سے دوچار کرنے والے اور گمراہ کرنے والے تم لوگ ہی ہو۔ آیت نمبر 29۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کانا، اور نہ تھا لنا ہمارا علیکم تم پر من سلطان کوئی زور، بلکہ تم تھے قومن قوم طاغین سرکش، ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہیں تھا بلکہ تم خود سرکش تھے۔ اس کے جواب میں ان کے قائد لیڈر اور پیشوا ہزار یہ جواب دیں گے، تم خود مجرم ضمیر تھے، تم نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، ہم نے زبردستی تمہیں اپنے اطاعت میں مجبور نہیں کیا تھا، نہ ہم میں کوئی ایسا زور اور طاقت تھی، آج تم خام خواہ میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، لہذا مجرم ہم ہیں ویسے ہی تم بھی مجرم ہو۔ اگر ہم گمراہ تھے تو ایک گمراہ سے بزرگ گمراہی کی طرف بلانے کی اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ ہم نے وہی کچھ کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا، مگر تمہیں اپنی عقل اور عاقبت اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا۔ آج تو ہم سب کو اپنی غلط کاریوں کا مزہ چکھنا ہوگا۔ فحقا، پس ثابت ہو گئی، علینا ہم پر، قول بات ربنا ہمارے رب، انا بے شک لذائقون البتہ چکھنے والے، ہمارے پروردگار کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے بہکایا تمہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي عَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ، آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، واقعی ہم مجرموں سے ایسے ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ بے شک وہ کانوا وہ تھے، اذا جب قیلا کہا جاتا لہم ان کو، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، انہیں جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے تھے۔ خوشحال ہو کے کرنے کی تین وجوہ، ان کے تکبر کی کوئی وجوہ تھی، ایک یہ کہ جب انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں تو تم اس میں اپنے بت اور معبودوں کو بھی توہین سمجھتے تھے، اپنے بھی اور اپنے آباء و اجداد کی بھی، لہٰذا وہ اکڑ بیٹھتے تھے۔ دوسری یہ کہ مشرکانہ رسوم کے رواج سے جو کچھ دنیاوی مفادات حاصل کر رہے تھے، اس سے انہیں دستبردار ہونا پڑتا تھا، لہذا وہ اکڑ بیٹھتے تھے۔ تیسری یہ کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے تو انہیں اپنی چودراہٹوں اور سرداریوں سے دستبردار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا پڑتی تھی، لیکن لہذا وہ اکڑ کر بیٹھے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے، اِنَّا کیا ہم لَتَارِکُو چھوڑ دینے والے، آلِہَتِنَا اپنے معبود، لِشَاعِرٍ ایک شاعر کی خاطر، مجنون دیوانے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ شاعر اور نبی کا فرق۔ تمام پیغمبروں کو اسی طرح رسول اللہ کو بھی شاعر و مجنون کے لقبات سے نوازا جاتا رہا ہے۔ شاعر کا کام ہوتا ہے کہ وہ فصیح و منظوم زبان میں اپنی تخیل کی بلندی اور نکتہ آفرینی یوں پیش کرتا ہے کہ اسے سننے والے پر عارضی اور وقتی طور پر ایک وجدانی سے کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم گو بحر اور اوزان سے مبرا ہے، لیکن دل میں اترنے کے لحاظ سے اس میں شعر سے بھی زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے مماثلت کی بنا پر آپ کو شاعر بھی کہا جاتا رہا ہے، حالانکہ شاعر اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاعر کے کلام میں جب تک جھوٹ، مبالغہ اور غلو شامل نہ ہو جائے اس میں دلکشی پیدا نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کا کلام ایسی تمام بےہودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ شاعر کے تخیل کی پرواز کے میدان زندگی کا ہر اچھا یا برا پہلو ہوتا ہے، ماحول کا تاثر ان کی طبیعت پر غالب رہتا ہے، لہذا اس کا تخیل بھی ماحول کا تاثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے، اور معاشرے کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے، لہذا اس کا تخیل بھی راستوں پر پرواز کرتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام کا بنیادی موضوع صرف ایک ہے، اور وہ ہے انسان کو حکیمانہ اور ناصحانہ انداز میں ہدایت کی راہ دکھانا۔ مزید برآں شاعر کے قول و فعل میں نمایاں تضاد ہوتا ہے، جبکہ ایک پیغمبر جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ مجنون اور نبی کا فرق۔ پیغمبروں کو کفار اور بالخصوص وہ لوگ جو آخرت اور جزا اور سزا کے منکر ہوتے ہیں دیوانہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کے خیال میں مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا اور روز قیامت کے ہولناک مناظر اور جنت و دوزخ سب طلسماتی اور افسانی قسم کی باتیں ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حواس ٹھکانے نہیں، لہذا نبی ہر ایک کا ہمدرد، عہد کا پابند، پاکیزہ سیرت و کردار کا مالک ہوتا ہے، جبکہ دیوانوں کا نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے نہ سیرت و کردار، حتیٰ کہ وہ ساری باتیں ہی بہکی بہکی کرتے ہیں اور لوگوں کو دیوانہ وار حرکتوں سے خائف
لوگ ان کی دیوانہ وار حرکتوں سے خائف رہتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کافروں کی ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ضم کے مطابق محض ایک وجہ مماثلت کی بنا پر پیغمبر کو شاعر اور مجنوں کہتے دیتے ہیں، جبکہ بے شمار پہلوؤں میں وہ شاعر اور دیوانوں سے مختلف ہوتے ہیں. ان کے دل ان سب باتوں کی گواہی بھی دیتے ہیں، مگر صرف پیغمبروں سے مخالفت کی بنا پر انہیں ایسے ناموزوں القابات سے نوازتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں بھلا ہم ایسے شاعر اور دیوانوں کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. بعد زمانے کے باوجود مماثلت نبی کی تعلیم کے برحق ہونے کا ثبوت ہے. رسول جو کچھ کلام پیش کرتا ہے وہ نہ طلسماتی باتیں ہیں، نہ افسانے، نہ تمثیلی داستانیں ہیں، بلکہ اس کی تعلیم ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. نبی اپنے سے پہلے رسولوں کو بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تعلیم کی بھی، حالانکہ ان کے زمانے میں سینکڑوں سال کی مدت حائل ہوتی ہے. اس بعد زمانے کے باوجود رسولوں کی تعلیم میں مماثلت ہی ان کی اور ان کی تعلیم کے حق ہونے کا بڑا قوی ثبوت ہے. اِنَّکُمْ لَذَائِقُو عذاب العلیم، پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم، ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے. جنت کے رزق کی خصوصیات، یعنی وہ رزق جو کتاب و سنت میں جا بجا مذکور ہے، مثلا یہ کہ وہ ہر قسم کے اور آپس میں ملتے جلتے پھلوں پر مشتمل ہوں گے، جبکہ ان کا مزہ بالکل ایک دوسرے سے جداگانہ ہوگا. نیز انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. اس رزق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باعزت طور پر دیا جائے گا. ایک یہ ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا، نہ اس کا سلسلہ منتقع ہوگا. ایک یہ کہ جو رزق انہیں دیا جائے گا اسے اس دنیا میں پوری طرح سمجھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ویسی چیزیں نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ کسی کے حاشیہ خیال میں آ سکتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ رزق صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے گا، بھوک لگنے کی بنا پر نہیں کھایا جائے گا. یعنی اس لیے نہیں کہ محنت مشقت کی وجہ سے بدن کے کچھ اجزاء تحلیل ہو چکے تو ان کی تلافی کے لیے یا اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ رزق کھایا جائے گا. سبحان اللہ. فواکہ وہم مکرمون، یعنی لذیذ میوے اور وہاں معزز ہوں گے. فواکہ کیسے پھل ہیں، یا فواکہ کا لفظ آیا ہے، اور فواکہ ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جس سے لذت و سرور حاصل ہو، اور اس لفظ کا اطلاق عموماً خشک پھلوں پر ہوتا ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا وہ بطول غذا نہیں بلکہ لذت کے حصول کے لیے دیا جائے گا. سبحان اللہ. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی باعزت طور پر روزی ملنے کی تفصیل عقلی آیات میں آ رہی ہے. اچھا. یطاف علیہم بکاس من معین، ان کے لیے شراب خالص کے لکھے جام کا دور چلے گا. کاس کا لغوی معنی، کاسن کا لفظ شراب سے بھرے ہوئے پیالے یا گلاس کے لیے مستعمل ہے، جسے ہماری زبان میں جام یا ساغر کہتے ہیں. دودھ یا پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو کاسن نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ پیالہ خالی ہو، اسے شیشے کا ہو تو اسے قدحن کہتے ہیں. چمڑے کا ہو تو البتن کہتے ہیں، مٹی کا ہو تو موقن اور معین. دراصل صاف شفاف نتھرے خوش ذائقے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں. مگر جب معین کے ساتھ کاس کا معنی آئے تو معین سے مراد صفات رکھنے والی شراب ہوگی، کیونکہ کاس کا لفظ شراب کے بھرے ہوئے پیالے کے لیے ہی مخصوص ہے. بیضاء لذۃ للشاربین، جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے. شراب کے 3 نقصان اور 1 فائدہ. دنیا میں جو شراب تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں یا غلوں کو گلا سڑا کر اور ان میں خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں 3 نقص ہوتے ہیں اور 1 فائدہ ہوتا ہے. نقص یہ ہے کہ وہ پینے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ سر کو چڑھ جاتا ہے جس سے بعض طرفہ سر چکرانے لگتا ہے. اور تیسرا کہ اس وجہ سے انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور نشہ زیادہ چڑھ جائے تو کئی طرح کے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے. شراب کے ساتھ اول فول بکنا اور فحاشی کے کام عموماً لازم و ملزوم بن جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پینے والے کو وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے. جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ مندرجہ بالا تمام نقائص سے تو پاک ہوگی، مگر اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت افضل ہوگی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی
اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کثر کا لغوی معنی، کثر کے معنی کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو پہنچنا ہے، نیز کم کرنا، چھوٹا کرنا، یا کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا نہ کرنا، اور قصر طرف یعنی جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا، یا نظر بھر کر نہ دیکھنا بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے شیخ نوش کے بعد ان کی اعلی زندگی کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں ایسی عورتیں دی جائیں گی جو اپنے خامدوں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی۔ عین بمعنی آنکھ، اور آئینہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور موٹی موٹی ہوں، اور آئینہ کی جمع عین آتی ہے۔ موٹی آنکھیں چہرے کی خوبصورت کو دوبالا کرتی ہیں۔ گویا اہل جنت کی عورتوں میں دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں موٹی موٹی اور خوبصورت ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ بیض کی مختلف تعبیریں، اس آیت کی کئی تعبیریں کی گئی ہیں کہ ان کی رنگت سفید ہوگی یعنی گورے رنگ کی ہوگی اور جلد بالکل بے داغ ہوگی۔ دوسری یہ کہ یہاں انڈوں سے مراد شتر مرغ کے انڈے ہیں جو نہایت خوش رنگ ہوتے ہیں، اور اس تعبیر کی تائید اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، یعنی اہل جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اور تیسری تعبیر وہ ہے جو معصور ہے۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی تعبیر کو معتبر سمجھ کر ترجمے کے مطابق درج کر دیا گیا ہے۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی تیسری تفسیر ہوئی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا۔ قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو اپنا ہم عمر ہو یا بہادری اور قوت اس طرح کے دیگر اوصاف میں ہم سمر ہو۔ قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو اپنا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور اس طرح کے دیگر اوصاف میں ہمسر ہو، اور اس لفظ کا استعمال عموماً برے معنوں میں ہوتا ہے۔ یقولوا اِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِینَ، جو مجھے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اِذَا مِتْنَا، اور کیا جب مِتْنَا ہم مر گئے، وَكُنَّا اور ہو گئے تُرَابًا مٹی، وَعِظَامًا ہڈیاں، أَإِنَّا کیا ہم لَمَدِینُونَ البتہ بدلہ دیے جائیں گے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا اور جزا بھگتنی پڑے گی؟ یعنی کیا تمہاری بھی ایسی مت ماری گئی ہے کہ تم اس قسم کی بعید از عقل باتوں کو تسلیم کرنے لگے ہو؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اہل جنت آپس میں گفتگو ہوں گے، ان میں سے ایک اپنے دنیا دار ساتھی کی سرگزشت سنائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم اس کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اور سرگزشت بیان کرنے والے کا اپنا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کیا ذرا اس کا حال تو معلوم کریں۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ عالم آخرت میں سمیع اور بصری قوتوں میں بے پناہ اضافہ، اس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں جو سمیع اور بصری قوتیں عطا کی جائیں گی وہ اس دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ ہم اس دنیا میں بھی ہزاروں میل بیٹھے آدمیوں کے باتیں سن سکتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کی جو ٹیلی ویژن سینٹر میں ہوتے ہیں اور براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ عالم آخرت میں ہر شخص دوسروں سے گفتگو کر سکے گا، اسے دیکھ بھی سکے گا، خواہ یہ فاصلہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کا ہو، اور کسی آلے کے واسطے کے بغیر سن سکے گا اور دیکھ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا۔ سرگزشت بیان کرنے والا جب دوزخ کی طرف جھانکے گا تو اسے اس کا ساتھی دوزخ کے عین وسط میں پڑا دکھائی دے گا۔ اس وقت وہ اس سے کہے گا ارے کم بخت، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا اور میرا بھی وہی حشر ہوتا جو تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھ پر اللہ کی خاص مہربانی ہوئی جو میں تیرے بہکاوے میں نہ آیا اور اس عذاب سے بچ گیا، ورنہ تو نے مجھے گمراہ کرنے میں کسر نہ چھوڑی تھی۔ افما نحن بمیتین، کیا بس پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے
ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکر کے طور پر اپنے آپ سے کہے گا، اور دراصل اپنے دنیا دار ساتھی کو رہا ہوگا تاکہ اس کی کوفت اور جلن میں مزید اضافہ ہو، یعنی عالم آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت کے لیے یہ خبر انتہائی خوشگوار ہوگی، جبکہ اہل دوزخ کے لیے یہی خبر انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ افضل اعمال کون سے ہیں؟ دراصل 2 حدیث میں ان اعمال کا ذکر ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال بتایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ نے یہ باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرماتے۔ حدیث نمبر 62، اذالک خیر نزولا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا توڑ کے درخت کی؟ ایسی مہمانی سے مراد اہل جنت کی مہمانی، جیسے کہ سابقہ آیت میں ان کی لذیذ خوراک، صاف اور پاکیزہ مشروب اور نہایت خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کفار مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا اہل جنت کی ایسی مہمانی بہتر ہے یا اہل دوزخ کی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے؟ اہل جنت کی خوراک لذیذ پھل تھے، اہل دوزخ کی خوراک تھور کا درخت ہوگا جس کے پتے چوڑے اور خاردار ہوتے ہیں، بو ناگوار اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس میں سے جو سفید قسم کا سیال مادہ یا دودھ نکلتا ہے وہ اگر انسان کے جسم پہ لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے مہیر العقول مخلوق جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے یا برقرار رہ سکتا ہے، اور یہ اعتراض محض ان کی کم عقلی اور کم عملی کی بنا پر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صورتیں بعض دفعہ بڑی نرالی اور حیران کن ہوتی ہیں۔ مثلا جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے، خواہ پانی سیلاب کا ہو، زیادہ بارش کا، وہ فصل برباد ہو جاتی ہے۔ پودوں اور درختوں کا بھی یہی حال ہے، مگر سمندر کی تہہ میں درخت اگتے ہیں۔ پھر ایسی جمادات بھی ہیں جو درختوں کے ساتھ پھلتی پھولتی ہیں، ان کی نشو و نما پانی میں ہوتی ہے جیسے مرجان، اور یہاں تو آگ میں صرف تھور کا درخت یعنی نباتات اگنے کا ذکر ہے، جبکہ آگ میں جاندار بھی پیدا ہو سکتے ہیں جیسے آگ کا کیڑا سمندر جو آگ میں ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ شیطان کے مختلف مفہوم، شیطان دراصل ہر بد روح کو کہتے ہیں جو اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر حق سے دور ہو چکا ہو، اور جنوں میں سے جو خبیث، موذی اور بد کردار قسم کے جن ہوں انہیں ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا اطلاق ہر ایسی صفات رکھنے والی چیز پر ہونے لگا، خواہ جو جن ہو یا انسان ہو یا کوئی جانور ہو، اور سانپ کو اس کی ازاں ہی کی وجہ سے شیطان کہتے ہیں۔ منجد اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جب تم گھر میں کوئی سانپ دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے یہ کہہ دو کہ اگر وہ کوئی جن یا شیطان ہے تو چلا جائے، اگر پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ گویا اس آیت میں شیطان کے سر سے مراد سانپوں کے سر یا ناک پھن ہے، اور اس پودے کے شگوفے ایسے ہی ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے یہ تشبیہ محض بدصورتی کی بنا پر ہو، جیسے ہم اپنی زبان میں بعض اندیکھی چیزوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، جیسے وہ عورت ایسی خوبصورت ہے جیسے وہ پری، یا وہ ایسی بدصورت جیسے چڑیل یا پھٹنی یا ڈائن، حالانکہ پری، چڑیل، پھٹنی یا ڈائن کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لَآكِلُونَ کھانے والے ہیں، مِنْهَا اس سے، فَمَالِئُونَ سو بھرنے والے، مِنْهَا اس سے، الْبُطُونَ پیٹ، اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔
یا اللہ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں سے جہنمیوں سے نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں مومنین صالحین متقین میں سے رکھنا۔ یہ تو تھی دوزخیوں کی خوراک اور مشروبات کا یہ حال ہوگا کہ زخموں کا دھواں جس میں پیپ اور لہو سب کچھ شامل ہوگا وہ پینے کو ملے گا، اس میں گرم کھولتا ہوا پانی بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم الی الجحیم، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخی جب بھوک سے بےتاب ہو جائیں گے تو انہیں جہنم کے اس علاقے کی طرف لے جایا جائے گا جہاں بہت سے تھوڑ کے درخت ہوئے ہوں گے۔ وہ بھوک کے مارے سے کھانے کی کوشش کریں گے تو وہ حلق میں پھنس جائے گا، جس پر انہیں پانی کی طلب ہوگی تو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس طرح ان کی بھوک کا علاج کیا جائے گا۔ اس مہمانی کے بعد انہیں پھر سے ان کے اصل ٹھکانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے دوزخ سے بچا لینا ہے اللہ۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا لینا۔ انہم الفوا وآباءہم الضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہیں انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے۔ تقلیب آباد کی مذمت، انہوں نے یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی جو کچھ ان کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط۔ جس راہ پر انہیں چلتے دیکھا اسی پر دوڑنے لگے۔ کنواں کھائی کچھ نہ دیکھا، ان کے پاس رسول آئے تو انہیں بھی جھٹلا دیا، اپنی آبائی رسوم کی حمایت میں رسولوں کی مخالفت پر اتر آئے، حالانکہ اگر وہ سابقہ اقوام کے روش سے ان کے انجام سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 70 ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جنتیوں میں سے بنا لے، صالحین میں سے، متقین میں سے، داعین میں سے بنا لے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔